بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، انشاءاللہ ابھی ہم دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بها پڑھیں گے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے، یا پھر اس موضوع کی تیسری کتاب ہے، تیسری جلد ہے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور ہم پڑھ رہے ہیں الدرس الحادی عشر، تیسری جلد سے سبق نمبر 11۔ تو میں اس دعا سے درس شروع کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے دین علم کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اس کو پھیلانا آسان فرما دے، اور ہمارے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے کہ ہم اس کے دین کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ معزز طلباء اور طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الدرس الحادی عشر 11ویں لیسن میں دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بها کی تیسری جلد کے کچھ اہم قواعد بتائے گئے ہیں، کچھ اہم رولز بتائے گئے ہیں۔ الدرس الحادی عشر میں جو اہم قواعد بتائے گئے ہیں وہ ہے مبتدا خبر سے متعلق۔ آج جو قاعدہ بلکہ ہم کئی دنوں سے پڑھ رہے ہیں وہ مبتدا خبر سے متعلق، یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا قاعدہ ہے کہ آپ عربی زبان بولنے کے لیے منہ کھولیں گے تو یہ قاعدہ استعمال ہوگا، مطلب کہ اتنا زیادہ یہ قواعد استعمال ہوتے ہیں مبتدا خبر سے متعلق کہ آپ عربی زبان بولنے کے لیے اپنی زبان بھی کھولیں گے تو یہ قاعدہ استعمال ہوگا۔ تو اس لیے کئی ہفتوں سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ المبتدا والخبر، ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کہ خبر کے احکام، مبتدا اور خبر میں مطابقت، مبتدا اور خبر میں مطابقت۔ تو پچھلے ہفتے شاید میں نے آپ ہی لوگوں سے پوچھا تھا کہ مبتدا اصل ہے یا خبر اصل ہے، تو طلباء نے جنہوں نے سمجھا تھا انہوں نے جواب دیا تھا کہ مبتدا اصل ہے، اور واقعی میں مبتدا ہی اصل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر اپنے مبتدا کے چند چیزوں میں مطابق ہوتی ہے، جیسے منعوت اور نعت کے متعلق آپ نے پڑھا کہ نعت اپنے منعوت کے 4 چیزوں میں مطابق ہوتی ہے، نعت اپنے منعوت کے 4 چیزوں میں مطابق ہوتی ہے، اعراب میں، جنس میں، عدد میں، تعریف و تنکیر میں۔ لیکن مبتدا اور خبر میں جو مطابقت ہے، یعنی خبر اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے عدد میں اور جنس میں بس، کیونکہ معرفہ اور 2 چیزیں رہ گئیں، وہ ہے تعریف و تنکیر، تو اس میں مطابقت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز جو بچ گئی ہے وہ ہے کیا چیز بچ گئی؟ عدد اور جنس ہو گیا، اعرابی حالت شاست۔ اعراب میں بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خبر اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، حالانکہ دیکھنے میں تو مطابقت ہمیں لگ رہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں بولیں گے کہ خبر اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، کیونکہ خبر خود ایک موقع ہے، موقع الاعراب ہے۔ جیسا میں نے پچھلے ہفتے بتایا آپ کو کہ کچھ مواقع ہیں، مواقع یعنی کچھ جگہیں ہیں، مواقع الاعراب، اعراب کے کچھ مواقع ہیں، جگہیں ہیں، موقع، تو ان میں سے خبر بھی ایک جگہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خبر بھی ایک جگہ ہے، مطلب یہ کہ اس جگہ پر جو بھی اسم آئے گا یا جو بھی جملہ آئے گا، کیونکہ خبر کے متعلق ہم نے پڑھا کہ خبر مفرد بھی ہوتی ہے، خبر جملہ بھی ہوتی ہے، جملے میں جملے فعلیہ ہے اور جملے میں جملے اسمیہ ہے، اور اسی طرح خبر شبہ جملہ بھی ہوتی ہے۔ تو اس جگہ پر جو بھی آئے گا، چاہے وہ اسم مفرد ہو، چاہے وہ خبر جملہ ہو، چاہے وہ خبر شبہ جملہ ہو، ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ رفع یا تو لفظاً ہوتا ہے یا پھر تقدیراً ہوتا ہے، یا محلاً، جس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ جملہ، جیسے خبر اگر جملہ ہے تو ہم بولتے ہیں کہ محل رفع میں ہے یہ جملہ،
شبہ جملہ اگر خبر کی جگہ میں آ جائے تو ہم بولتے ہیں کہ یہ رفع کی حالت میں ہے، رفع تو نظر نہیں آئے گا. لیکن رفع کہاں نظر آئے گا؟ مفرد اسم میں. مفرد اسم میں بھی کئی اسماء ایسے ہیں. میں نے یہ کہا کہ یعنی خبر مفرد بھی ہوتی ہیں اور جملہ بھی ہوتی ہے. جملہ جب کہیں گے تو جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے. اسی طرح خبر شبہ جملہ بھی ہوتی ہے. اب واضح ہے؟ مفرد لکھ دیا میں نے، مفرد شبہ جملہ. اب واضح ہے جی. یہاں پر میں فا ڈال نہیں پا رہا ہوں. اچھا ڈال دیا. یہ عین کا نقطہ نکال دیں، یہاں پر تا رکھ دیں، یہاں 2 نقطے ڈال دیں. جی، تو خبر جملے یعنی خبر مفرد بھی ہوتی ہے، خبر جملہ بھی ہوتی ہے، خبر شبہ جملہ بھی ہوتی ہے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے ہم لوگ کہ کیا خبر اعراب میں اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. ہاں نہیں ہوتی. خبر ایک جگہ ہے. خبر مبتدا کی بھی ہوتی ہے، سن لیں، خبر مبتدا کی بھی ہوتی ہے، خبر کانا کے اسم کی بھی ہوتی ہے، خبر انا کے اسم کی بھی ہوتی ہے. سن رہے ہیں؟ خبر مبتدا کی بھی ہوتی ہے اور خبر کانا کے اسم کی بھی ہوتی ہے، اور خبر یعنی کانا واخواتھا اور خبر انا واخواتھا کے اسم کی بھی ہوتی ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ جی شیخ صاحب. جی اور لوگ جی شیخ. ہاں، تو اسی لیے ہم نے کہا کہ خبر ایک جگہ ہے. مبتدا کی خبر ہے تو مرفوع ہے، اسی طرح اسم انا کی خبر ہے تو مرفوع ہے. وہیں پر خبر کانا اگر کانا کے اسم کی خبر ہے تو پھر منصوب ہے. پھر میں نے گڑبڑ کر دی نا، مرفوع ہوگا نا. کانا کی خبر منصوب ہے. کان اللہ علیما وکان اللہ عفوا غفورا ان اللہ علی کل شیء قدیر. انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں مبتدا اور خبر اعراب مرفوع، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اسم ان اس کی بھی خبر ہوتی ہے، اعراب وہ بھی مرفوع ہوتی ہے. اور اسی طرح ہم نے کہا خبر، دیکھیں عفوا جی اسم کان، اور اس کے بعد ہم نے کہا اس کی بھی خبر ہوتی ہے لیکن منصوب ہوتی ہے. یعنی خبر 3 جگہ پر، ٹھیک ہے. یہ اصل میں خا کا نقطہ ادھر آ گیا تھا. یہ آج کل سمجھنے لگ گئے ہوں گے آپ لوگ میری خوبصورت سی ریٹنگ کو. تو خبر مبتدا کی مرفوع ہوتی ہے اور اسم انا کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، اسم کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو اب میرے اس جملے سے کہیں آپ لوگ یہ نہ سمجھ جائیں کہ خبر جہاں بھی ہوگی وہ مرفوع ہوگی. خبر کا اعراب بھی مرفوع ہے کیونکہ کہیں پر خبر کا اعراب منصوب بھی ہے، نصب بھی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی لیکن وہ ہوگی حالت رفع میں. نہیں نا، یہی تو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو کہ کانا کی جو خبر ہے وہ منصوب ہی ہے. کانا کی خبر کی جگہ پر جو بھی اسم آئے گا یا جو بھی جملہ ہے، جو بھی شبہ جملہ آئے گا وہ منصوب ہی ہوگا. شیخ لیکن خبر ایک موقع ہے نا، وہاں پہ جو بھی چیز آئے گی وہ مرفوع نہیں ہوگی. ہاں یہی اسی کو میں کلیئر کر رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ خبر ایک موقع ہے لیکن یہ مبتدا کی خبر کی بات چل رہی نا ہماری. اچھا، ہماری جو بات چل رہی ہے اور اسم کانا ہوگا تو پھر وہ موقع جو ہے وہ بدل جائے گا. ہاں جی. تو میں فی الحال ہماری جو بات چل رہی ہے نا وہ مبتدا خبر یعنی خبر المبتدا کی بات چل رہی ہے، اس کی بات چل رہی ہے. فی الحال مبتدا خبر کی بات چل رہی ہے، ہم اس خبر کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو موقع ہے اس جگہ پر جو بھی آئے گا وہ مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے،
جی، چاہے اس کا اعراب جو ہے وہ نہ ہو، رفع نہ ہو. کیسے رفع ہی ہوگا؟ مطلب یہ کہ دکھے گا نہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر خبر جملہ ہے، خبر جملہ ہے تو رفع کہاں دکھے گا؟ خبر شبہ جملہ ہے تو رفع کہاں دکھے گا؟ جیسے فی البیت ولد، خبر شبہ جملہ ہے، کہاں دکھے گا؟ ہاں. اسی طرح الاستاذ یدرس الدرس، الاستاذ مبتدا ہے، یدرس الدرس خبر ہے، تو یدرس الدرس میں رفع کہاں دکھے گا؟ اب آپ بولیں گے یدرس پر تو رفع ہے، لیکن وہ رفع اس لیے نہیں ہے کہ وہ خبر ہے، وہ تو مضارع اس لیے رفع ہے. جی شیخ، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ حالت رفع میں ہوگی، بے شک اس پہ رفع دکھائی دے یا نہ دے. ہاں بالکل بالکل، دکھائی دے نہ دے، لیکن وہ حالت رفع میں. اچھا، خبر ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اسم انا کی خبر کا موقع کیا ہے، اسم کانا کی خبر کا موقع کیا ہے. یہاں پر میں نے اس موضوع کو اس لیے چھیڑ دیا ہے کیونکہ بعد میں آپ لوگ جھگڑا نہ کریں مجھ سے کہ آپ نے تو بولا تھا کہ خبر ایک موقع ہے، جیسے ابھی آمینہ نے کہا کہ اس موقع پر جو بھی آئے گا وہ مرفوع ہوگا. تو ہم بات کر رہے ہیں خبر المبتدا کی، مبتدا کی خبر کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس جگہ پر جو بھی اسم یا جو بھی جملہ، جو بھی اسم آئے گا مرفوع ہوگا، جو بھی جملہ آئے گا مرفوع ہوگا، جو بھی شبہ جملہ ہوگا مرفوع ہوگا. ٹھیک. اور تیسری چیز کیا بچ گئی؟ معرفہ اور نکرہ میں، وہ تو بول دیا نا میں. عدد میں مطابقت ہوگی، تذکیر و تانیث میں مطابقت ہوگی، معرفہ اور نکرہ میں مطابقت نہیں، اور اعراب میں بھی مطابقت نہیں. تو ہم مطابقت کی جب بات کریں گے کہ خبر اپنے مبتدا کے مطابق ہوگی، خبر اپنے، یعنی یہ آپ یہ کر لیں کہ یہ مطابقت الخبری، مطابقت الخبری بالمبتدئی. ٹھیک، مطابقت الخبری المبتدئی دو چیزوں میں، ایک عدد، جنس، ان دو چیزوں میں. ٹھیک ہے، یعنی مبتدا اگر واحد ہے تو خبر واحد ہوگی، مبتدا تثنیہ تو خبر بھی تثنیہ، مبتدا جمع تو خبر بھی جمع. اسی طرح جنس میں مبتدا مذکر تو خبر بھی مذکر، مبتدا مؤنث تو خبر بھی مؤنث، الا یہ کہ مبتدا مذکر ہو لیکن غیر عاقل کی جمع ہو. یہ آخری یہی چیز تھی نا کہ افراد تثنیہ جمع، اس میں یہ دونوں موافق ہوں گے. تو اس کی مثال یہاں پر دیکھیں، المدرس واقف، تو المدرس مذکر ہے یعنی واحد ہے، پہلے واحد تثنیہ جمع کی بات. المدرس واحد ہے، خبر واقف بھی واحد ہے. الطلاب جالسون، الطلاب جمع ہے، جالسون خبر جمع ہے. بابا الفصل، کلاس کے دو دروازے، مبتدا تثنیہ ہے، بابا تو مغلقان خبر بھی تثنیہ ہے. ونافذتاه مفتوحتان، نافذتان ہے اصل میں، وہ اضافت کی وجہ سے نون چلا گیا. اسی طرح بابا میں بھی بابانی اصل تھا، اضافت کی وجہ سے تثنیہ کا نون چلا گیا. تو نافذتان میں جو تثنیہ ہے، نافذہ مبتدا، مفتوحتان اس کی خبر بھی تثنیہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مبتدا واحد تو خبر بھی واحد، مبتدا تثنیہ تو خبر بھی تثنیہ، مبتدا جمع تو خبر بھی جمع. چلے اس کے بعد تھی فی التذکیر والتانیث، کہ یعنی تذکیر جنس میں، تذکیر تانیث میں، کہ محامد مہندس، حامد مذکر ہے، مہندس بھی مذکر ہے. زوجته طبیبۃ، زوجۃ مبتدا مؤنث ہے، طبیبۃ اس کی خبر مؤنث ہے. ابناہما تاجران، ابناہما، ابنا مبتدا مذکر ہے، تاجرانی مذکر خبر تثنیہ مذکر ہے. بنتاہما مدرستان، بنتا تثنیہ مؤنث ہے اور مدرستان تثنیہ مؤنث ہے خبر. بنتاہما مدرستان، بنتا اصل مبتدا. دیکھیں مبتدا کیا ہوتا ہے، پہلا جو اسم ہوتا ہے وہی مبتدا ہوتا ہے نا. ابناہما، بنتاہما میں بنتا مبتدا ہے اور مدرستان اس کی خبر ہے. دونوں بھی تثنیہ ہیں، دونوں بھی مؤنث ہیں. تو بس یہاں تک ہمارا یہ اس درس میں موجود قواعد یہاں پر مکمل ہو جاتے ہیں. الدرس الحادی عشر، المدرس، طلاب قلیلون، این الآخرون، علی. دیکھیں
این الاخرون، آخر ہے وہ جی آخرون، باقی سب کا ہے، دوسرے کا ہے. ہاں جی. علی عمر غائب وحامد عند المدير وإسحاق في المرحاض والحسن ذهب إلى غرفة المراقب. عبد الرزاق والزبير أخوه مريض وقد استأذن المدير في وقد استأذن المدير وقد استأذن المدير جوائن ہوگا اس لیے وقد استأذن المدير في الذهاب إلى المستشفى. جی. المدرس مات به. عبد الرزاق چلے آپ کے بعد انشاءاللہ بارک اللہ فیکم آمینہ اخ آصف بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ. ابو حمدان. يدخل حامد وإسحاق ويجلسان في مقعديهما. المدرس: يا حامد كأنك تريد أن تقول شيئا، فهل لديك سؤال؟ حامد: نعم، أنا مطلوب الآن في النادي الرياضي، أفأذهب أم أحضر الدرس؟ المدرس: أن تحضر الدرس خير لك، يمكنك الذهاب إلى النادي في الفسحة. طيب بارك الله فيك أبو حمدان. ابھی انشاءاللہ محمد پڑھیں گے انشاءاللہ. المدرس أن تحضر الدرس خير لك، يمكنك الذهاب إلى النادي في الفسحة. يدخل الحسن وبيده علبة. ماذا في العلبة يا حسن؟ الحسن: فيها طباشير. يدخل المراقب ومعه طالب جديد. يدخل المراقب ومعه طالب جديد ويسلمان. المراقب: هذا طالب جديد. المدرس: أهلا وسهلا، كيف حالك؟ هو بخير والحمد لله. المدرس: ما اسمك؟ هو منير. المدرس: ما شاء الله. بارک اللہ فیک محمد. بارک اللہ فیک. ابھی ہمارے عبدالعزیز بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ. هو منیر. المدرس: المانی انت؟ منیر: المانی انت. المانی انت. المانی انت؟ منیر: لا، بريطاني. المدرس: بريطاني. المدرس: أين درست اللغات العربية يا منير؟ منير: درستها في المدرسة الإسلامية. درستها في مدرسة إسلامية. المدرس: أفي بريطانية مدارس إسلامية؟ منير: نعم. المدرس: كم مدرسة أفي بريطانية مدارس إسلامية؟ أفي بريطانية مدارس إسلامية؟ منير: نعم. المدرس: كم مدرسة هناك؟ منير: لا أدري بالضبط. المدرس قصير. كم مدرسة هنا؟ كم مدرسة هناك؟ منير: لا أدري بالضبط. المدرس كثيرة. بارک اللہ فیکم عزیز بھائی ماشاءاللہ. ہم شروع کرتے ہیں. دیکھیں قواعد ہم نے پڑھ لیے ہیں اور سمجھ لیے ہیں. اب ہم نے کتنا سمجھا ہے اور کتنا ہمیں قواعد یاد ہیں وہ اب اس درس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پر جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے وہ اپلائی ہوا ہے. سب سے پہلے بسم اللہ. المدرس، استاد اور عبدالرزاق استاد اور اپنے طلباء کے درمیان یہ حوار ہو رہا ہے. الطلاب قلیلون، این الاخرون. اب یہاں پر دیکھیں مجھے
مجھے بتا سکتے ہیں کہ الطلاب یہ کس کی جگہ پر ہے؟ قلیل کس جگہ پر ہے؟ اینا کس جگہ پر ہے؟ الاخرون کس جگہ پر ہے؟ کون بتا سکتے ہیں جلدی سے؟ ٹائم ویسے بھی ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے، جلدی سے بتائیں. چلے ایک کام کرتے ہیں چونکہ 2-3 منٹ بچے ہیں ہمارے پاس. بس ایک چھوٹی سی میں آپ کو ذمہ داری دے دوں کہ اس پورے درس میں کچھ جملے مشکل تھے تو پوچھ لیں، میں اس کا معنی بتا دوں گا. اگلی کلاس میں آنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام یہ ہے کہ اس پورے درس میں ایک اسم کے بارے میں مجھے بتائیں گے کہ اس میں مبتدا کہاں ہے، خبر کہاں ہے. بس مبتدا اور خبر کی تعین کرنا ہے آپ کو، مبتدا اور خبر کی تعین کرنا ہے اس پورے درس میں. ٹھیک؟ کوئی جملہ آپ کے لیے نہیں سمجھ میں آیا تھا تو وہ مجھے پوچھ لیں، اس کے معنی میں بتا دیتا ہوں. یا اگر ابھی ٹائم ختم ہو گیا چونکہ تو بعد میں بھی آپ لوگ پوچھ لیں تو میں انشاءاللہ. شیخ مخصن کے کیا معنی؟ مخصن مغد جو ہے نا پیٹ میں تکلیف کو بولتے ہیں، بیمار ہے نا وہ. مغد مروڑ، پیٹ میں اس کے مروڑ ہے، مغد ہے. علبہ کیا ہے شاہ صاحب؟ علبہ ایک باکس کو بولتے ہیں، ڈبے کو بولتے ہیں. اوکے. یہ شیخ صاحب لا ادری بالضبط، یہ اس کا ہاں نہیں پکا مجھے نہیں پتا کہاں پر ہے وہ جملہ. آخر والا ایگزیکٹلی جو ہوتا ہے نا وہی. جی لا ادری بالضبط کہاں پر ہے جملہ، کہاں پر ہے وہ؟ آخری والا جملہ، آخری والا آخری لائن ہے. مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ ہاں مطلب پکا نہیں پتا، مجھے یاد نہیں مجھے پکا نہیں پتا. پکا نہیں پتا. ہاں بالضبط یعنی پکا مجھے نہیں پتا. لا ادری بالضبط. جی وہ جس طرح ہم کہتے ہیں ایگزیکٹ نمبر نہیں بتا سکتا اس کا. ہاں بالکل، تو اس کے لیے بالضبط استعمال کرتے ہیں اور اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. جی اور کیا آپ نہیں پتا ذرا سا پوچھ لیں جلدی سے. شیخ یہ میں پوچھی تھی فل فسحہ. ہاں بریک کو بولتے ہیں. اچھا بریک کو جو کلاس کے درمیان کو بریک دی جاتی ہے نا اس کو فسحہ کہا جاتا ہے. جی جزاک اللہ. اور لوگوں کو بھی پوچھنے کا موقع دیں، کسی کو نہیں پتا ہے. تو شیخ صاحب ایک فصحا عربی کہتے ہیں جو وہ دوسرا ہے، مطلب دوسری جگہ وہ صاد سے ہے، وہ صاد ہے آخر میں یا ہوتا ہے، الف مقصورہ ہوتا ہے، یعنی الف مقصورہ ہوتا ہے فصحا. یہ فصحا ہے بریک. جی اس طرح کے معنی. تو کیا ذمہ داری آپ لوگوں کی سمجھ گئے آپ لوگ نا کہ مبتدا اور خبر کی تعین کرنا ہے آپ لوگوں کو. جی تو میں کسی سے بھی نام لے کے جی پوچھیے. شیخ صاحب جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں تو مطلب اس کا کوئی قاعدہ ہے، تو یہاں پہ جہاں پہ آ رہا ہے المانیون تو یہاں پہ وہ قاعدہ نہیں اپلائی ہوگا؟ نہیں کر سکتے ہیں آپ بول سکتے ہیں المانیون انت، آپ بول سکتے ہیں اس طرح. اچھا ہاں دونوں کو مدغم کر سکتے ہیں، مطلب ان میں ادغام کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو ملا کر. المانیون انت ایسے بھی آپ بول سکتے ہیں. جزاک اللہ. وہی ہے. چلے پھر اپنی ذمہ داری کو یاد رکھیے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے انشاءاللہ ادا کریں گے. میں کسی کا بھی نام لے کر ان سے میں پوچھ سکتا ہوں، تو آپ لوگ تیار رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اس علم کو سیکھنا سمجھنا آسان فرما دیں. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.